من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت عید زہرا کیا ہے؟ عید زہرا کیوں منائی جاتی ہے؟ آیا اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، یا کوئی ایسے ہی ایک مصنوعی شے ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت عید زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے۔ کتاب بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس میں ذکر ہوا ہے کہ حذیفہ یمانی ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اور حذیفہ یمانی نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور آپ کے چہرے مبارک پر تبسم ظاہر ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کے چہرے مبارک سے خوشی کے آثار نمودار ہیں۔ حذیفہ یمانی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو کھلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کلا ہنیئن، اور فرما رہے ہیں کلا ہنیئن ببرکت ھذا الیوم، میرے بیٹو تناول فرمائیے، آج کا دن بہت مبارک دن ہے۔ یا رسول اللہ، آج کا دن یعنی 9 ربیع الاول کیسا مبارک دن ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹو یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ اپنے دشمن کو اور اپنے رسول کے دشمن کو ہلاک کرے گا۔ میرے بیٹو یہ بہت مبارک دن ہے، اس لیے کہ آج کے دن تمہارے شیعہ اور تمہارے چاہنے والوں کے اعمال قبول کیے جائیں گے۔ اے میرے بیٹو یہ آج کا دن بہت مبارک دن ہے، اس لیے کہ آج کے دن میرے اہل بیت کا فرعون ہلاک ہو جائے گا، اس لیے کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن تمہاری ماں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا مستجاب ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے دن ہلاک کون ہوا؟ یہاں پر 2 قول وجود میں آئے، بعض نے کہا عمر ابن سعد، بعض نے کہا خلیفہ ثانی۔ پھر جب خلیفہ ثانی کا ذکر آیا، یہاں پر 2 قول وجود میں آئے، بعض نے کہا کہ خلیفہ ثانی ذی الحجہ کی 24 تاریخ کو ہلاک ہوا، بعض نے کہا کہ 9 ربیع الاول کو ہلاک ہوا، لیکن 9 ربیع الاول والی روایت کو جناب بزرگ تہرانی نے اپنی کتاب الذریعہ میں، اور علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں، اور بھی بہت سی جگہ پر، بہت سے مقامات پر اور بہت سی کتابوں میں وارد ہوا ہے کہ وہ 24 ذی الحجہ کو نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کو ہلاک ہوا ہے۔ لیکن اس چیز سے غض نظر اگر ہم جاننا چاہیں کہ عید زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت کیا ہے، اگر ہم ان دونوں قول کو بھی غض نظر کر دیں، تب بھی ہمارے پاس 2 وجہ ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر ہم عید زہرا سلام اللہ علیہا منا سکتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ روایت جو بھی ذکر کی گئی بہار میں، جس کا ذکر ہے بہار میں، جس کو نقل کیا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اپنے بیٹوں کو کھانا کھلا رہے تھے، فرما رہے تھے آج کا دن بہت مبارک دن ہے، آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن آپ کی ماں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا مستجاب ہوئی۔ خبر دے رہے تھے رسول خدا، تو پر جیسے ہی ان تمام خبروں کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے سنا، آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے، آپ مسکرائیں۔ تو لہذا جس دن آپ مسکرائی ہیں، اس روایت کے مطابق وہ 9 ربیع الاول کا دن تھا، لہذا ہم اس 9 ربیع الاول کو
عید زہرا کی مناسبت دے سکتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج 9 ربیع الاول وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے اور آپ کے آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کا پہلا دن ہے، لہذا ہم آج کے دن کو عید قرار دے سکتے ہیں اور خوشی منا سکتے ہیں۔ اور جناب حذیفہ یمانی فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے 9 ربیع الاول کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ 9 ربیع الاول وہ دن ہے کہ جس کے 72 نام ذکر کیے گئے ہیں، یعنی روایت میں 9 ربیع الاول کے 72 نام ذکر کیے گئے ہیں کہ جن میں سے یوم الاستراحہ، یوم العافیہ، یوم عید اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام، یوم الرضا، یوم البرکہ، یوم غدیر الثانی، یوم عید اللہ الاکبر۔ تاریخ میں 2 ہی عید ایسی ہیں یا 2 ہی دن ایسے ہیں کہ جن کو غدیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک پہلا وہ دن کہ 18 ذی الحجہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے دست مبارک پر اٹھا کر آپ کی ولایت کا اعلان کیا، اس کو یوم غدیر کہا گیا۔ یا آج کے دن اس روایت کے مطابق 9 ربیع الاول کو، یعنی جس دن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کا پہلا دن ہے، اس کو یوم الغدیر کہا گیا۔ دوسرے عید اللہ الاکبر، یا تو 18 ذی الحجہ کو یوم عید اللہ الاکبر کے نام سے یاد کیا گیا، یا اس روایت کے مطابق 9 ربیع الاول کو عید اللہ الاکبر کے نام سے یاد کیا گیا۔ آج کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ آج کے دن غسل کرنا مستحب ہے، آج کے دن صدقہ دینا مستحب ہے، آج کے دن ہر وہ کام کہ جس سے قربت الہی حاصل ہو رہی ہو وہ کرنا مستحب ہے۔ آج کا دن بڑا مبارک دن ہے اور عید کا دن ہے، لہذا آج کے دن اعمال صالحہ انجام دینے کے ذریعے سے جناب زہرا راضی ہوں گی، اعمال قبیحہ انجام دینے کے ذریعے سے جناب زہرا راضی نہیں ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔